السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آئے پاک کی تلاوت کا شرف جمیل حاصل کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل جس طریقے سے آپ حضرات کو درود مبارکہ پڑھاؤں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آئے پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، خدائے قدیر و جبار اس کے حوالے سے مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سن کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ حضرات کے ذوق سماع نے تھوڑی دیر مجھے برداشت کیا، تلاوت کردہ آیہ مبارکہ سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے یا بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے مگر گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آئے پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، خدائے قدیر و جبار اس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ پروردگار عالم کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ پورے عالم میں، پوری دنیا میں آج ایک عجیب حال ہے، ایک عجیب کیفیت ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں، دنیا کے ہر علاقے میں، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، مسلمان آج اطمینان سے زندگی نہیں گزار پا رہا ہے۔ ماہ مقدس رمضان مبارک جو بہت ساری برکتیں لے کر آیا، اس مقدس مہینے میں پورا عالم اسلام ایک عجیب اضطرابی کیفیت سے دوچار رہا۔ ایک عجیب طرح کی کیفیت تھی کہ ایک طرف ہمارے بھائیوں کی لاشیں ٹیلی ویژن پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی، اور ایک طرف طرح طرح کی سازشیں جو اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، قوم مسلم کے حوالے سے نئے نئے انداز میں کی جا رہی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ایک ایسا مسلمان جو اسلام کے حوالے سے حقیقی درد رکھتا ہے، ایک ایسا مسلمان جو اسلام کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتا ہے،
جسے احساس ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں، ہم کس پوزیشن میں تھے اور آج کس پوزیشن میں آ گئے ہیں، ہماری حیثیت ماضی میں کیا تھی اور آج ہم کس حیثیت میں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب مسلمان کے نام پہ بڑی بڑی طاقتیں کانپا کرتی تھی۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب قوم مسلم کے نام پہ اگر کسی کا ذکر کر دیا جائے مسلمان کا تو وقت کے بادشاہ ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، ان کی عظمت کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی کی کوئی حیثیت، مسلمان کی جان کی کوئی حیثیت، مسلمان کے خون کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے۔ جو جہاں چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، وہ مسلمان پہ حملہ بھی کر دیتا ہے اور مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوان، یہ جو کیفیت ہے آج ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہماری بچیاں، ہماری عورتیں، کوئی بھی سلامت نہیں ہے، بلکہ ہر طرف سے مسلمانوں پہ کسی نہ کسی انداز میں حملے ہو رہے ہیں۔ حملہ یا تو فکر پہ ہوتا ہے، یا تو جان پہ ہوتا ہے، یا تو مال پہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوان، کبھی ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم نے غور کیا، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم نے سوچا کہ آخر یہ معاملہ کیوں ہے، یہ تکالیف کیوں ہے؟ آئیں میں آپ کو بتاؤں، قرآن کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، قرآن ہی کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ آخر یہ سارے معاملات کیوں ہیں۔ تو قرآن ببانگ دہل اعلان کرتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یعنی آج ہمارا خون بہ رہا ہے، اس کی وجہ ہم ہیں۔ آج ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ اور یہ حال اس وقت تک رہے گا جب تک مسلمان اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آگے نہیں آئیں گے۔ قرآن فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ پروردگار کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلے۔ اب آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں، مولا اگر ہم یہ چاہیں کہ اسلاف کی جو روایتیں تھیں، اسلاف کی جو تاریخ تھی، ہماری جو زرعی اور روشن تاریخ تھی، وہ واپس آ جائے اور مسلمان دوبارہ باوقار ہو جائیں۔ کبھی ہم دنیا کے معلم ہوا کرتے تھے، پوری کائنات ہمارے پاس آتی تھی سیکھنے کے لیے، پوری دنیا ہماری طالب علم کے حیثیت سے ہمارے پاس آتی تھی۔ آج عالم یہ ہے کہ نہ علم کے معاملے میں ہم آگے ہیں، نہ اکنامک اقتصادی میدان میں ہم آگے ہیں، نہ فکری میدان میں ہم آگے ہیں۔ ہر اعتبار سے، ہر جگہ، ہر مقام پر مسلمان پچھڑا ہوا، پسماندہ اور بیکورڈ نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم دوبارہ چاہیں کہ دوبارہ پلٹ کر کے جو ہمارے اسلاف کی عظمت تھی وہ ہمیں میسر آئے اور اس امت کا وقار دوبارہ بحال ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید سے پوچھیں۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پروردگار تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوان، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ پروردگار وہ پوری کائنات کی مدد کرنے والا ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا، ہر جاندار کی ضرورت کو پورا کرنے والا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رزاق ہے اور ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ بھلا اس کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ قرآن کی تفاسیر اٹھائیے، آپ کو جواب ملے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے دین کی مدد کی تو پروردگار اس کی مدد کرے گا۔ آج اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہمیں اسلام کی مدد کرنی ہے، ہمیں دین کی مدد کرنی ہے، تو ہماری پرابلمز، ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں اور ہر طریقے کے ٹینشنز دور ہو سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم ارشاد فرماتے ہیں، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تم میں اگر کوئی برائی دیکھے تو تمہیں چاہیے کہ ہاتھ سے اسے روکے، تم میں اگر کوئی برائی دیکھے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو چاہیے کہ زبان سے اسے روکے، اور اگر تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ دل میں اس چیز کو برا جانے کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اور سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، آج مسلم معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہمیں ان برائیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر ہم ان برائیوں کو ختم کریں گے، اپنے معاشرے کی اصلاح کریں گے، اپنے گھر کی اصلاح کریں گے، اپنے نوجوانوں کی اصلاح کریں گے، اس قوم کے ہر فرد کی اصلاح کریں گے، تو اس کے بعد پھر ہمیں نہ گڑ گڑانے کی ضرورت رہے گی، نہ رونے کی ضرورت رہے گی، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت رہے گی۔ ذرا سوچیں، یہ پورا مہینہ جس میں مسلمان عبادتیں کرتے ہیں، یہ پورا مہینہ رمضان کا جس میں مسلمان اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، عالم اسلام کی ایک بڑی اکثریت کو اس پورے مہینے میں اطمینان سے زندگی گزارنے نہیں دیا گیا۔ غزہ کی سرزمین پر، فلسطین کی سرزمین پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں پہ بم برسائے گئے، ان کی جانوں سے اور ان کے خون سے کھیلا گیا۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمان اتنے لاچار ہو گئے ہیں کہ ہم دوسروں کے پاس جا کر کے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہم دوسروں کے پاس جا کر کے اپنے وقار کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ قسم خدا کی یاد رکھو، دنیا میں ایسے زندہ نہیں رہا جاتا کہ کسی اور سے بھیک مانگ کر کے جیو۔ ہم تو خالق کائنات کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، ہمیں کسی اور کے پاس ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنے پروردگار کو خالق مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے اپنے بدعمال، ہماری اپنی بدعمالی کی وجہ سے، ہماری اپنی برائیوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، کہ ہم ہماری زندگی کو نہ قرآن کے موافق گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کو نہ ہم حدیث کے موافق گزار رہے ہیں۔ اور جب تک دین کی خدمت اور دین کے کام کی فکر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک مسلمان انہی تکالیف سے دوچار ہوتے رہیں گے۔ جب تک ہم متحد ہو کر کے ایک قوم کی حیثیت سے، ذرا سوچیں، آج ہم لوگوں کے پاس بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمارے بچے مر رہے ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ آپ نے اپنی تاریخ پڑھی ہے؟ اللہ اکبر، ہندوستان کی ایک بچی نے اس وقت آواز لگائی تھی تو محمد ابن قاسم عالم عرب سے ہندوستان کی سرزمین پر اس بچی کی دادرسی کے لیے پہنچے تھے، اور عالم یہ ہوا کہ پورے ہندوستان کا نقشہ انہوں نے بدل کر کے رکھ دیا، پورا جغرافیہ تبدیل ہو گیا وہاں کا۔ خلیفہ مستعصم اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک قافلہ آتا ہے، قافلے میں سے چند لوگ آ کر کے کہتے ہیں، اے خلیفہ، روم کی سرحد پہ میں نے ایک بڑھیا کو آواز لگاتے ہوئے سنا، وہ کہتی ہے، واہ مستعصمہ، کہ اے خلیفہ مستعصم میری مدد کو پہنچ۔ خلیفہ اپنے تخت پر سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس بوڑھی کی فریاد رسی کو نہ پہنچ جاؤں۔ آج بچیوں کی عزت لٹ رہی ہے، نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، ماؤں کی گود کو اجاڑا جا رہا ہے، ہماری بہنیں بیوہ ہو رہی ہیں، اور کب ہم جاگیں گے؟ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر ان تمام چیزوں کو روکنا ہے تو صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، دعوت۔ اگر اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کی طرف نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام ان 1400 سال میں دو کیفیات سے دوچار ہوا ہے۔ کبھی اسلام غالب رہا، اسلام تو ہمیشہ ہی غالب رہا ہے الحمدللہ، لیکن مسلمان کبھی غالب رہا ہے، کبھی مغلوب رہا ہے، کبھی ہم دنیا کی قیادت کرتے رہے اور کبھی دنیا کے پیچھے چلتے رہے۔ تو ان دو وقتوں میں، ان دونوں کیفیات میں مسلمان دعوت سے جڑے رہے۔ دعوت کا انداز مختلف تھا، جب ہم غالب تھے اس وقت جہاد کے ذریعے سے دین کی دعوت ہوتی تھی، اور جب مغلوب تھے
تو دعوت کے ذریعے سے، حسن اخلاق کے ذریعے سے، اور اسلام کی جو دعوت ہے، اصول ہے، انہیں پیش کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کی جاتی تھی. اور جب تک یہ سلسلہ برقرار رہا مسلمان کامیاب رہے، اور جب سے یہ سلسلہ اپنے حقیقی مفہوم کے ساتھ باقی نہیں رہا تب سے یہ خرابیاں شروع ہوئی. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوار، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری زندگی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے لیے، جب کوئی بھی ایسا موقع جسے احادیث میں ذکر کیا گیا ہو اور ان مواقع پہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو یاد نہ کیا ہو، کوئی نہیں بتا سکتا. معراج پہ تشریف لے گئے، وہاں پہ بھی امت یاد رہی. اس دنیا میں تشریف لائے، امت یاد رہی. اور پوری زندگی سرکار نے گزاری، امت یاد رہی. اور پوری زندگی رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ میں یہی جذبہ پیدا کیا کہ میرے صحابہ جب تک زندہ رہنا اس وقت تک اس قوم کے حوالے سے سوچتے رہنا اور اس قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں جو صبح اس حال میں کرے کہ اسے مسلمانوں کے احوال کی فکر نہ ہو فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج کتنے ہیں جو مسلمانوں کے حوالے سے سوچتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس قوم کو آگے لے جانے کے حوالے سے سوچتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوار، پورے قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے تقریباً 11 یا 12 مقامات پہ ایسی 11 یا 12 قسم کے لوگوں کو یہ فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں. اولئک ہم المفلحون، کہ یہی کامیاب ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اٹھائیے قرآن مقدس، ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی جانب بلائے اور برائی سے روکے. اور اس جماعت کے حوالے سے قرآن فرماتا ہے دنیا کسے کامیاب کہتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن خالق کائنات کسے کامیاب کہتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. پروردگار فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں وہ کامیاب ہیں. تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوار، ہمیں دین کی دعوت کا درد، دین کے کام کا جذبہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو خوش کرنے کی کوشش، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن خطوط پہ زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس پہ زندگی گزارنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا. اس کو محسوس کریں، آپ سمجھیں اسے کہ ہمیں آج ضرورت ہے. آج دیکھیں میں تقریباً 1.5 مہینے سے یہاں پہ ہوں، بہت ساری چیزیں میں نے یہاں پہ دیکھی اور کافی چیزوں سے مجھے اطمینان بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی. When I was in India, I was not expecting that. کہ جب میں وہاں پہ تھا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہاں ماحول ایسا ہوگا، لیکن جب میں یہاں آ کر کے نوجوانوں کو دیکھا تو میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی کہ اس ماحول میں نوجوان. میں تو یہ سوچتا تھا بہت ممکن ہے وہاں پہ لوگ نمازوں سے غافل، بہت ممکن ہے لوگوں کو وہاں پہ اس کا احساس. جب میں یہاں پر آیا اور آ کر کے دیکھا کہ ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہیں، ہماری مسجدیں آباد ہیں، نوجوان مسجدوں کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس سے کافی سکون ملا اور اطمینان بھی ہوا. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، بٹ اٹ از ناٹ انف، اتنا کافی نہیں ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ہمیں اور آگے جانا ہے، اور آگے بڑھنا ہے، ہمیں اور کام کرنا ہے. اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کر لیں. اگر یہ جذبہ آپ کے دل میں بیدار ہو گیا تو آپ کا یہ جذبہ آپ کی ہر مصیبت کا علاج بن جائے گا. خدمت دین کا یہ جوش ہر مصیبت کا علاج بن جائے گا. صدیق اکبر کو دیکھیں، فاروق اعظم کو دیکھیں، عثمان غنی کو دیکھیں، مولا کائنات کو دیکھیں. پوری زندگی دین کے لیے لوٹا دی انہوں نے، پوری زندگی اللہ کے دین کے کام کے لیے قربان کر دی. جنگ بدر کے ان مواقع کو یاد کریں، ان مواقع کو یاد کریں جہاں ایک طرف صدیق اکبر ہے، ایک طرف باپ ہے اور ایک طرف بیٹا ہے،
لیکن باپ اور بیٹے کے اس رشتے کے درمیان نبی کی محبت کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہمیشہ غالب رہا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں ان کے فرزند جو بدر کے وقت اسلام نہیں لائے تھے، جب بدر کے واقعات کے بعد ان سے ان کے والد سے ملاقات ہوتی، کہتے ہیں ابا جان بدر میں کئی ایسے مواقع آئے کہ میری تلوار آپ کی گردن کے قریب پہنچ گئی تھی، لیکن میں نے یہ خیال کر کے کہ آپ میرے والد ہیں اپنا ہاتھ روک لیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹا اگر مجھے ایسا موقع آتا اور تم حالت کفر میں کفر کی مدد کی خاطر آئے تھے اور اسلام کے خلاف آئے تھے تو میں اسلام کی خاطر تمہیں روکنے سے اور اپنی تلوار کو چلانے سے ہرگز نہیں روکتا۔ وہ جذبات دین کے کام کے حوالے سے تب وہ کامیاب تھا۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پہ چلے تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ذرا دیکھیں اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، تبلیغی جماعت، دیوبندی، جتنے بھی دوسرے فرقے ہیں وہ اپنے نوجوانوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ لیسٹر وہاں کے ہر ناکے پہ ہر کارنر پہ کوئی مسلم محلہ اور اس کے کنارے پہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ انہوں نے کوئی چھوٹا سا ایک مرکز نہ بنا لیا، وہاں جمع کرتے ہیں نوجوانوں کو، ان کے ذہن کو چینج کرنے کی کوشش کی جاتی، اور یہ سب کچھ دین کے نام پہ ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان ان کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے تو جو آنے والا وقت ہے یہ بڑا سنگین وقت ہوگا۔ یہاں ہماری نسل کی حفاظت اور ہماری روایات کی حفاظت، اسے برقرار رکھنا یہ بہت ہی مشکل ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس اجتماع سے ایک میسج یہ لے کر کے جائیں آپ کہ ہم یہاں سے جائیں گے لیکن دین کے کام کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے اعتبار سے جتنا کر سکتے ہیں ضرور کریں گے۔ اگر آپ نے یہ جذبہ یہاں سے لے کر کے گئے تو یقین مانیے قرآن کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور پروردگار تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور قرآن میں یہ نہیں فرمایا پروردگار نے، حالانکہ مفسرین نے اس کی تخصیص کی کوشش کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں پروردگار نے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار تمہیں دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا کرے گا اور تم قبر میں سوال کے وقت بھی ثابت قدم رہو گے، اور پروردگار اپنی رحمت اور رحمت عالم کے صدقے میں میدان محشر میں بھی ان لوگوں کو جو دین کا کام کرتے ہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ بس ہمیں جذبہ پیدا کرنا ہے اور دین کے کام کے حوالے سے بہت ہی حساس، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ وہاں پر آخرت میں جب ہم جائیں گے یہاں سے، اس دنیا میں زندگی جتنی گزارنی ہے گزارنی، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیشہ یہاں پہ رہنا، چند دن رہیں گے اس کے بعد پھر بہت ممکن ہے، کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ کب اللہ کے پاس جانا ہے۔ ایک لمحے کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا کہ اگلا لمحہ میں زندہ رہوں گا یا کل تک میں زندہ رہوں گا یا میں پرسوں تک زندہ رہوں گا، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، بلکہ کسی بھی وقت داعی اجل کو لبیک کہنا پڑ سکتا ہے جب وہاں سے بلاوا آ جائے۔ تو وہاں پہ میدان محشر میں وہ لمحات اور وہ ساعتیں، وہ وقت جو آپ نے دین کی خدمت میں گزارا، یہ وقت سب سے قیمتی ہوگا اور یہ وقت وہاں پہ سب سے مفید ہوگا، اور بہت ممکن ہے آپ کی دعوت سے، آپ کی خدمت سے کوئی ایک شخص سدھر جائے تو یہی شخص انشاءاللہ العظیم ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہی شخص ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچے دل سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، سچے دل سے انما الاعمال بالنیات، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اپنے اندر خدمت دین کا جذبہ بیدار کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوں۔ تو میں یہ اپیل بھی آپ سے کرنا چاہوں گا کہ سنی دعوت اسلامی اسی مقصد کو لے کر کے آئی ہے۔ سنی دعوت اسلامی یہی آپ کو دے رہی ہے کہ ہمارا کوئی ایسا دوسرا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہی مقصد ہے کہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہو جائیں۔ پروردگار وہ دن دکھائے کہ اس پورے ملک میں اور اس کنٹری کے اندر کوئی بھی ایسا نوجوان نہ ہو جس کے دل میں دین کا درد نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ وہ دن جلد سے جلد آئے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے مبلغین کو، ہمارے علماء کو اللہ ہر کسی کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سنے میں کسی قسم کی خطا، غلطی، لغزش سہون قصدن ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اپنے پیارے حبیب صاحب لولاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔